روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں قاسم سید. آج ہمارے خصوصی پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر ظفر الاسلام خان. ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو پورا ملک جانتا ہے اور بیرون ملک بھی ان کی شخصیت کا تعارف پہنچا ہوا ہے. ڈاکٹر ظفر الاسلام خان اپنی بات کہنے میں کسی بھی طرح کے تکلف اور مصلحت سے کام نہیں لیتے. جو ان کے دل پہ ہوتا ہے وہی ان کی زبان پر، اور جو زبان پر ہوتا ہے وہی ان کے دل میں ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب مسلم مدنی مشاورت کے سابق صدر، دہلی مائنارٹی کمیشن کے سابق چیئرمین کے علاوہ معروف اسکالر اور دانشور ہیں، اور ملی مسائل پر گہرا عبور رکھتے ہیں، اور ملی گزٹ کے ایڈیٹر ہیں. تو ان کی ہمہ جہت شخصیت ہے، اور ہر شخصیت کا ہر پہلو اپنی جگہ خوبصورت ہے. ڈاکٹر صاحب، روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے. جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب، یہ وزیر اعظم کا یہ بیان کی کپڑوں سے پہچان لیے جاتے ہیں، یا یوگی کا یہ بیان کی گرمی اتار دیں گے، تو ایک خاص کمیونٹی کے بارے میں اس طرح کے بیان دینے کی ماحول اور حالات کیسے پیدا ہوئے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان آج سیاست میں حاشیے پر لگاتے ہیں. لیکن پچھلے 25-30 سال سے جو مسلم سیاست ہوئی ہے، مسلم سیاست نے جو کچھ بھی کیا ہے، یہ کیا اس کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی بھی ان کو چھونے کو تیار نہیں ہے، ان کا نام لینے کو تیار نہیں ہے؟ اکھلیش یادو، جن کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ بھائی مسلم ووٹ ان کی طرف جا رہا ہے، ان کے اسٹیج پر کوئی داڑھی ٹوپی والا نظر نہیں آتا. یہ صورتحال کیوں پیدا ہوئی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، یہ پچھلے 5 سال میں 10 سال میں یہ بات نہیں پیدا ہوئی ہے. RSS یا ہندوتوا کا جو ایجنڈا ہے وہ 100 سال پرانا ہے اور اسی بات پر قائم ہے. انہوں نے کبھی اس کو چھپایا نہیں ہے. ان کی کتابوں میں صاف صاف بھی ہے، نیشن ڈیفائن جو ہے، یہ سب کتابوں میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. تو یہ کہنا کہ یہ اچانک یہاں پیدا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. در حقیقت اس سب کی ابتدا جو ہے انگریزوں نے کی. 1857 کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ہندو مسلمان دونوں مل کے ان سے لڑ رہے تھے، تو انہوں نے جو ہے، جو بہت ہی پرانی یہ مشہور جو ہے یعنی سیاست ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے، لڑاؤ اور حکومت کرو والی جو ہے، انہوں نے ہماری ہسٹری بدلی. باقاعدہ ایک ہسٹری نئی بنائی، معروف ہے، تفصیلات ہم کیا جائیں. پوری ایک کتاب انہوں نے جو ہے کئی سال جو ہے ایکسپرٹس رکھ کر کے مسلمانوں کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب چیزیں نکالی. انہوں نے ساری اچھی چیزیں ہٹا دیں، کچھ خراب چیزیں ان کو خوب جو ہے بلو اپ کر کے اس کو اس کے اندر دیا، اور پھر اس کو جو ہے ہمارے ہندو بھائیوں نے، کچھ ہندو بھائیوں نے اس کو اسی کو مان لیا. ضرورت یہ تھی کہ آج دوبارہ ریسرچ ہوتی ہے. آپ ٹھیک سے ریسرچ کریں. جو فارسی کی جو اتنے ڈاکیومنٹس لاکھوں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں، ہم نے کیا کیا، ہماری وہیں سے شروعات ہوتی ہے. کہ وہ جو نفرت والی جو بات تھی وہ ان کی گھٹی میں پڑ گئی، اور اس میں انہوں نے اور اضافہ کیا. یعنی وہ جو تھا اس میں تو اور بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. وہ یعنی جس وقت آزادی ہوئی اس وقت بھی تھا. جو مارکاٹ شروع ہوئی وہ انہی لوگوں نے شروع کی. معلوم ہے، کوئی نئی بات ہے نہیں، میں کہہ رہا ہوں، بہت تفصیلات ہے اس کے بارے میں ہیں. تو وہ چیز، اور پھر گجرات کا جو ماڈل ہوا 2002 میں، جو باقاعدہ مسلمانوں کا جو قتل عام کرایا گیا، اس کے بعد ایک صاحب جو ہے ہندو ہردے سمراٹ بن گئے اسی بنیاد پر. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ ایسا آدمی چاہیے ہم کو جو گجرات میں جو ہے ان کو سبق سکھائے. تو وہ آج سبق سے، وہ جو گجرات میں جو بات ہوئی تھی وہ آج یہاں پہ آ رہی ہے. اب یہ پہلی بات آپ کی تھی کہ یہ چیزیں وہاں کی بہت ہی گہری تھیں. اس میں ہماری کمی یہ بھی ہے کہ ہم نے جو تاریخ کے معاملے میں ہم نے صحیح طریقے سے روشنی جو ہے یعنی اس تاریخ صحیح پیش نہیں کی. اردو میں لکھ لیا ہم نے، ٹھیک ہے، لیکن اردو میں آج کون پڑھ رہا ہے ہمارے علاوہ؟ کچھ لوگوں، وہ بھی کچھ مسلمانوں کے علاوہ. وہ زبان میں آپ لکھیے، یعنی ہندی میں یا انگریزی میں، جو دوسرے لوگ پڑھتے ہیں وہ تمہیں تو ہم بالکل تقریباً زیرو ہی ہیں اس میں. ہم نے یہ کام نہیں کر پائے، اور وہ اپنا کرتے رہے. 8 پیج کے جو ہے وہ ہر قسم کی جال سازی انہوں نے کی، اور پورے ملک میں پھیلا دیا. چھوٹی چھوٹی ویڈیو بنا کر پھیلا دیا. اور اب جو ان کی جو IT سیل ہے وہ مستقل صبح سے شام تک، کل ہی میں دیکھ رہا تھا، کل پر کے میں نے ٹویٹ بھی اس پہ کیا کہ صاحب صبح ہی ہوتے جو ہے صرف مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ. کل یہ میں نے دیکھا خاص طریقے سے، ہر طرح سے جو چیزیں آج ہوئی نہیں ہیں، 100 سال پہلے، 1000 سال پہلے کی باتیں نکال کر کے اس میں دی جا رہی ہیں اس میں.
تو وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں جبکہ ہم کچھ نہیں لگے ہوئے ہیں. آپ کے سوال کا دوسرا شق یہ ہے کہ مسلمان کہاں ناکام ہوئے. دیکھیں مسلمان کی جو مسلم جو سیاستداں ہیں انہوں نے کسی طرح سے حالات کو سمجھا نہیں. جب سے یہ پیدا ہوا ہے، یعنی میں اس کی بات کرتا ہوں، یہ سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں جب سے کہ بی جے پی نے بابری مسجد کے ایشو کو یعنی رام مندر کو ایشو کو انہوں نے پکڑا. تقریباً 1988 وغیرہ میں انہوں نے پکڑا. اس وقت سے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں، اس سے پہلے اتنے خراب نہیں تھے. اس کے بعد سے وہ بڑھتا ہی چلا گیا. تو ہمارے یہاں سے جو ہے جو اس کا یعنی رد عمل ہوا، وہ کالی پٹی باندھنے والا اور اس کا مقابلہ کرنے والا، سڑکوں پہ اترنے والا، اور جا کر کے ہم اتنے لاکھ لوگ لے جائیں گے وہاں پہ ایودھیا اور اس کو روک دیں گے وغیرہ وغیرہ جو باتیں اس وقت کی گئی ہیں. میرے سامنے سب چیزیں آپ کے سامنے بھی ہوں گی بارہ. تو ہمارا جو رد عمل تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. اگر ہم اس کو صرف عدالت تک ہی محدود رکھتے، اور اگر ہم کچھ جیسے کہ مولانا علی میاں نے کوشش کی تھی، بہت ہی اچھی کوشش انہوں نے کی تھی کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، اور یہ ہو رہا تھا، لیکن ہمارے ہی دوسرے کچھ بیوقوف لوگوں نے اتنا ہنگامہ شروع کیا اس کے اوپر کہ وہ بیچارے پیچھے ہٹ گئے. ایسے مجھے شہاب الدین صاحب نے خود مجھے بتایا کہ جن حالات پہ وہ تحریک گئی، یعنی یہ کہ کالی پٹی اور 26 جنوری کا جو ہے جو بائیکاٹ وغیرہ کی بات جو ہوئی تھی، اس کو خود دوسروں نے استعمال کیا. ہم بیوقوفی کرتے ہیں چھوٹی سی، اور اس دوسرے لوگ اس کو بڑا کر کے اس کا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میری رائے نہیں تھی، انہوں نے مجھے خود بتایا ان کی رائے نہیں تھی، لیکن کچھ دوسرے سرفرے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، آج بھی موجود ہیں وہ، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ یہ کیا، اور ہوا کچھ بھی نہیں. نہ ہم نے کچھ سڑک پہ اترے، نہ ہم نے کوئی اس کا مقابلہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، لیکن بڑی بات ہو گئی اور اس کا خوب ہنگامہ ہو گیا. تو ہم نے یہ ثابت کیا کہ ہم صرف جذباتی سیاست کرتے ہیں، وقتی سیاست کرتے ہیں. ہمارے پاس کوئی لانگ ٹرم مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر جو اس معاملے میں حکومت کے اندر کام کرنا چاہیے تھا اور جوڈیشری کے ساتھ کام کرنا تھا. جوڈیشری جو ہے اس کے کسی بھی ایک مہذب سماج میں جوڈیشری جو ہے ایک طرح سے فیصلہ کن جو ہے نا اختیار رکھتی ہے کسی بھی مسئلے پہ، جس میں دو لوگ جو ہے یا دو گروپ جو ہے کسی مسئلے پر اگر لڑ رہے ہیں تو آخری فیصلہ کون کرے گا؟ جوڈیشری کرے گی. ہم نے وہاں نہیں گئے یا ہم تیاری کر کے نہیں گئے، صرف دکھانے کے لیے صاحب وہ کر دیا. آج بھی یہ ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ دکھانے کے لیے لوگ پہنچ جاتے ہیں، تیاری کر کے نہیں جاتے ہیں، تو وہ مقدمہ خارج ہو جاتا ہے یا مقدمہ ہار جاتے ہیں. تو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے لیے مسلم لیڈرشپ کا جذباتی رویہ بھی ذمہ دار ہے؟ بڑی حد تک ذمہ دار ہے. ہم سمجھ لیجیے آدھے ذمہ دار ہیں. اگر وہ ادھر انہوں نے وہ کیا ہے تو ہم نے بھی اس کو پورا کرنے میں کوئی کسر نہیں کیا. اور اس کی بنیادی وجہ ہماری، میں کوئی الگ تو نہیں ہوں بھائی، میں کوئی الگ ہوں، لیکن میں نے کبھی اس طرح کام نہیں کیا. ذمہ دار تو آپ بھی ہوں نا، میں بھی ذمہ دار ہوں. ٹھیک ہے، میں بھی ذمہ دار ہوں، میں اس میں شامل تھا، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مجھے آپ کوئی دکھا دیجئے میں نے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ جذباتی باتیں جو جس قسم کی میں نے کبھی نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کیا میں نے. بلکہ میں نے یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ چیزیں میں انشاءاللہ میری جو سوال عمری آئے گی انشاءاللہ اس میں بات ہوگی کہ میں نے بابری مسجد کو ان لائنز پہ جو مولانا علی میاں نے کوشش کی تھی، میں نے اس پر کوشش کرنے کی کم سے کم 2 بار کوشش کی. لیکن پہلی بار جب وہ اٹھا گیا تو میں ہٹ گیا پیچھے. میں بھی کوشش کر رہا تھا اور میں بڑے پیمانے پہ کر رہا تھا، اس لیے کہ میرے الحمدللہ باہر بھی کافی تعلقات ہیں، وہاں بڑے علماء ہیں، بہت ہی بڑے علماء سب سے ہیں. تو میں یہ کوشش کر رہا تھا کوئی اس طرح کوئی صورتحال بنے. لیکن جب انہوں نے ڈھا دیا تو اس کے بعد میں پیچھے ہٹ گیا. اس کے بعد اب جب دوبارہ سپریم کورٹ نے کوشش کی تھی اس مسئلے کا ایک ثالثی کے ذریعے کچھ کرنے کی، اس وقت بھی میں نے کوشش کیا. میں اس کی کوئی اشتہار نہیں کرنا چاہتا، لیکن دوسرے لوگوں نے اس کی بڑی مخالفت کی. کوئی طریقہ نکل سکتا تھا، ایسا طریقہ جس میں کہ ہم جو ہے اتنے ذلیل بھی نہیں ہوتے. آج تو ہم ذلیل ہو گئے. ہماری جو ہے یعنی جو ہائی کورٹ نے ہم کو 1/3 دیا تھا وہ 1/3 سے بھی محروم ہو گئے، ہر طرح سے محروم ہو گئے. تو اس کی ذمہ دار جو ہے ہماری مشترکہ جو بھی قیادت ہے اس کا ہے. میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں. میں آج تو نہیں ہوں، میں آج میں اس سے الگ ہو چکا ہوں، لیکن جس وقت بھی میں اس میں تھا اس قسم کی باتیں میں نے نہیں کی. اچھا، ایسا لگتا ہے کہ جو مسلمانوں کے اجتماعی ادارے ہیں جیسے مسلم فیصلہ بورڈ ہے، مسلم مشاورت ہے، یہ اب اعتماد کھوتی جا رہی ہے لوگوں کا جو پہلے ہوتا تھا. کیا یہ بات صحیح ہے؟
بالکل درست ہے. دیکھیے مسلم پرسنل لا ووٹ کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو یعنی مجھے لگتا نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. پرسنل لا کی حفاظت کے لیے آئے تھے وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے بابری مسجد کا مسئلہ اپنے ہاتھ میں لیا وہ بھی ان سے نہیں ہوا. مسلم مجلس مشاورت جو ہے بڑے افسوس کی بات کہنا پڑتا ہے کہ وہ غائب ہے, وہ اس کا وجود نہیں. لوگ پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے بھائی. بہرحال اس کا کوئی آفس تو ہوگا لیکن ایک عملاً جو ہے جو ہونا چاہیے تھا, جو مسائل پہ ہونا چاہیے تھا وہ غائب ہے. وہ شہاب الدین صاحب کے زمانے میں, میرے زمانے میں ہم لوگ جو ہے باقاعدہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آپ کوئی ایک رائے دیجئے, کوئی ایک لائن دیجئے لوگوں کو کہ آپ یہ کریں یا یہ سوچیں. وہ غائب ہے. وہ ہم لوگ جو ہے پرائم منسٹر سے ملنے جاتے تھے, ہم لوگ جو ہے جو دوسرے جو بڑے لیڈر ہیں جو پارٹیوں کے, سونیا گاندھی وغیرہ وغیرہ, ان سے ملنے جاتے تھے. مسائل اس سے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں, اگرچہ پوری طرح سے نہ ہو کم سے کم وہاں تک بات پہنچتی کہ ہماری یہ رائے ہے. ہم جو ہے جنتر منتر پہ جایا کرتے تھے, مستقل نہیں ہے کہ کوئی 1-2 مہینہ نہیں گزرتا تھا کہ جنتر منتر پہ ہمارا ہوتا تھا. اس سے ایک فضا بنتی ہے, ایک فضا بننی چاہیے نا کہ ہماری رائے کیا ہے. لیکن وہ پھر بھی میں یہ بھی کہوں گا, میں نے بہرحال کوشش کی, میرا یہ طریقہ یہی ہے, میں جو لکھتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجیے. ملی غزل میں نے 17 سال تک نکالا, اس میں اس قسم کی چیزیں جو ہے کہ توڑ دو پھوڑ دو یہ اس قسم کی کئی بات نہیں کی. بلکہ مشاورت میں ہم نے ایک بار RSS کے آدمی کو بھی بلایا, اس سے تقریر کرائی, بہت اچھی تقریر اس نے کی. مشاورت میں جب میں صدر تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں. تو تعلقات ہونے چاہیے اس لیے کہ وہ بھی بہرحال ہم جس جہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی وہیں پہ رہ رہے ہیں. وہ 80 اور ہم 20 بھی نہیں ہیں بلکہ 15 ہیں, ہم 15 سے بھی کم ہیں, 14% کتنے ہیں ہمیں. تو ہم کو ان سے تعلقات رکھنے چاہیے اور ہم کو اپنی بات ان تک پہنچانی چاہیے. اگر ہم اپنی بات نہیں پہنچائیں گے تو وہ کیسے جانیں گے. وہ ایسا مت سمجھیں گے آپ کے 100% وہ لوگ خراب ہیں. اس 100% میں 80% اس قسم کے ہوں گے جو کہ مارکیٹ والی بات کرتے ہیں, لیکن اس میں 20% ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کی بات سننے کو بھی تیار ہوں گے. ایسے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ یہ جس صورتحال میں ہم پھنس گئے ہیں, جس بحور میں پھنسے ہوئے ہیں, کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں کے نام پر سیاست اور مسلم سیاست یہ دونوں غلط ہیں. آئیڈینٹی پالیٹکس کی سیاست نہیں ہونی چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا مسلمانوں کی سیاست کرنا, مسلمانوں کے نام پہ سیاست کرنا کیا غلط ہے؟ اور اویسی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں, اویسی صاحب جو لاجک باتیں کرتے ہیں اس کو لوگوں کو اپیل نظر آتی ہے, کیا ان کا طریقہ بھی غلط ہے؟ کیا وہ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھیے اویسی صاحب کے بارے میں 2 باتیں. ایک تو یہ کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہے. ہر سیاسی پارٹی چاہے وہ لیفٹ ہو, رائٹ ہو, سینٹر کچھ بھی ہو, اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ووٹروں کو لبھا کر کے کچھ ووٹ حاصل کرے اور پارلیمنٹ میں اسمبلی میں پہنچے. تو یہ اس کا طریقہ, یہ ان کا حق ہے. ہر ایک پارٹی ہے, ہندوستان میں ایک پارٹی تھوڑی ہے. میں سمجھتا ہوں 1100-1200 پارٹیاں یہاں پہ ہیں. تو ہر پارٹی, اس میں سے 15-20 بڑی پارٹیاں ہیں, وہ ہر پارٹی کا حق ہے کہ وہ لوگوں سے ووٹ مانگے اور اپنی بات کو کہے. تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. دوسرے جس بات نے ان کی بات کو وقت دی ہے, جس کی وجہ سے وہ آج ان کو سنا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ساری پارٹیوں نے, میں سمجھتا ہوں اس میں صرف استثناء کمیونسٹ پارٹیوں کا ہے, انہوں نے مسلمانوں کی بات ہی کرنا بند کر دیا, مسلمانوں کے لیے کچھ بولنا ہی بند کر دیا ہے. مسلمان ان کے لیے بالکل وہ یعنی انگلش میں پرایا بولتے ہیں, بالکل ان کو الگ کر دیا ہے, ہٹا دیا ہے ان کو. بلکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ان کو جو ہے یعنی اسٹیج پر بھی نہیں بٹھایا جاتا, جبکہ پہلے ہی ضروری ہوتا تھا. ابھی صرف 10-15 سال پہلے جو ہے اسٹیج, کوئی بھی پولیٹیکل اسٹیج جو اس میں داڑھی اور برقعے اور اس کے بغیر وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا تھا. آج جو ہے جان بوجھ کے ان کو ہٹایا جاتا ہے. وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو بہت سیکولر بولتے ہیں وہ بھی ہٹاتے ہیں وہ. تو ایسی صورتحال جب پیدا ہوئی ہے, اس میں اویسی صاحب کو یہ یعنی مقام عوام نے دیا ہے کہ ان کی بات سنیں, اس لیے کہ وہ عوام کی بات کر رہے ہیں. جو بات دوسروں کو کرنا چاہیے تھا پہلے کرتے تھے. اگر آج بھی جو ہے وہ دوسری پارٹی جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں وہ مسلمانوں کی بات کہیں گے, کریں گے اور کچھ ان کی داد رسی کریں گے, کچھ مرہم پٹی کریں گے. کیا اویسی اس وقت مسلمانوں کی آواز بن گئے ہیں؟ اس وجہ سے یہ جو حالات جو پیدا ہوئے ہیں, یعنی کچھ نہ کچھ بہرحال BJP نے پیدا کیے ہیں. اور پھر BJP کا جو یعنی جو ایجنڈا ہے سافٹ ہندوتا جسے کہا جاتا ہے, سافٹ ہندوتا, اور پارٹیوں نے بھی سوائے کمیونسٹ پارٹیاں جو ہے مسلمان جو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں ان کے علاوہ سب نے جو ہے اس کو عملاً تقسیم کر دیا. یہاں تک کہ دلی کے اندر جو
ایک بہت سیکولر جو ہے اپنے آپ کو عام آدمی پارٹی ابھری تھی، وہ بھی آج جو ہے سافٹ ہندوتوا کے اوپر عمل کر رہی ہے. تو ایسی حالت میں لوگ جو ہے وحشی صاحب کی بات سنیں گے، بالکل سنیں گے، اس لیے کہ بہرحال مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے. ہم بھی یہاں 200 ملین ہیں، ہمارے بھی مسائل ہیں. ہم کو بھی چاہیے، ہم کو بھی پانی چاہیے، ہم کو بھی تعلیم چاہیے، ہم کو بھی جاب چاہیے، ہم کو بھی اپنے علاقے کے اندر اسکول چاہیے. یہ سب مسائل ہیں، ان کے بارے میں کون جا کے بات کرے گا؟ جب تک آپ کا آدمی جا کے اسمبلی اور پارلیمنٹ میں اس کے بارے میں بات نہیں کرے گا تو آپ کو کون کال کرے گا؟ آج دیکھیے جو ہے جو بجٹ بنتا ہے مائنورٹی سے کتنا ہوتا ہے، 1% بھی نہیں ہے. ہم 20% ہے مائنورٹی، لیکن بجٹ کا 1% حصہ بھی اس سے بھی کم ہے، شاید 0.15 شاید ہے جو مائنورٹیز کو دیا گیا ہے. تو اس کو بڑھانے کے لیے یا اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کون کرے گا؟ جب دوسرے لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا. تو مسلمانوں کی سیاست مسلمان کے نام پر مسلم لیڈر کے ذریعے سے ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں عملاً تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ خاص حالات ہیں. اگر دوسرے لوگ کر رہے ہوتے، بھائی پہلے تو مسلمانوں نے آنکھ بند کر کے کانگریس کو ووٹ دیا، کوئی مسلم پارٹی تو نہیں تھی. اس کے بعد دوسری پارٹیوں کو بھی دیا، سماجوادی کو دیا یا جنتا دل کو دیا یا جنتا دل یونائٹڈ کو دیا یا ایس پی کو دیا وغیرہ وغیرہ. جو ہے مسلم پارٹیاں تو نہیں ہیں، نہ ان کے لیڈر مسلمان، اس کے اندر مسلمان تھے، یہ ٹھیک بات ہے. تو ان کو دیا. جب تک یہ لوگ مسلمانوں کی بھی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے لیے مسجد بنانی ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن دوسرے جو معاملات ہیں، معاشیات کے معاملات ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں، ہمارے علاقے جو ہے صاف ستھرے ہونے چاہیے وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں. پھر ہم کو اگر ہماری پٹائی ہوتی ہے، اگر ہم کو جو ہے فسادات میں ہم کو ملوث کیا جاتا ہے یا ہمارے علاقوں میں اٹیک کیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی بولنے والا کچھ ہونا تو چاہیے نا. اگر وہ لوگ بولیں گے تو اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. آخری سوال، یہ حجاب کے معاملے پر جو ایک تنازع شروع ہوا اور پورے ملک میں اس پر پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکمت عملی کیا ٹھیک ہے یا عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیے، یہ مسئلہ مسلمانوں نے نہیں شروع کیا، یہ مسئلہ بالکل غیر ضروری طور سے دوسروں نے شروع کیا. دیکھیے ہندوستان میں جہاں تک ابھی مجھے معلوم ہے کہ یونیفارم اسکول میں ہوتی ہے، کالج میں نہیں ہوتی ہے. تو کالج میں یہ بات کرنا، جبکہ پورے ہندوستان میں اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، اس میں 50,000 بچے پڑھتے ہیں. دلی یونیورسٹی ہے، جامعہ ملیہ ہے، JNU ہے، بنارس یونیورسٹی ہے، کون یونیورسٹیاں ہیں، وہاں پر یہ کوڈ تو نہیں ہے. تو آخر وہاں پر ایک چھوٹے سے کالج کے اندر اس کی کیا ضرورت پڑی؟ تو یہ در حقیقت انہوں نے جو ہے، جنہوں نے بھی مسئلہ پیدا کیا، اور یہ میں بھی بتا دوں آپ کو کہ وہاں کے جو کالج کے جو ایڈمنسٹریٹر اور جو پرنسپل وہ نہیں چاہتا. یہ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہوا ہے، وہیں کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں اس مسئلے کو. لیکن دوسرے لوگ ہیں جو ان کے اوپر ایجنڈا تھوپ رہے ہیں. تو یہ تھوپا گیا ہے، بنایا گیا ہے. یہ اس وقت جو پولرائزیشن کا ماحول ملک میں بنایا جا رہا ہے، یہ کہے کہ صاحب کرناٹک تو بہت دور ہے. کرناٹک کوئی دور نہیں، اسی ملک میں ہے. اور پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور بڑے بڑے چینل جو ان کے ذریعے یہ سب بات کسی بھی کونے میں ملک کے فوراً پہنچ جاتی ہے. تو یہ کہنا ہے کرناٹک میں ہے، کہیں پہ بھی کرنا تھا وہاں پہ انہوں نے کیا. تو یہ باقاعدہ بنایا گیا ہے. اور پھر مسلمانوں کی طرف سے تو ایسا کوئی رویہ تو آیا نہیں، آج تک میں نہیں دیکھ رہا ہوں. جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے مظاہرے، کیا ضرورت ہے؟ مظاہرے دیکھیے، اگر پیسفل مظاہرے ہوں، امن پسند مظاہرے ہوں تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس سے ہندو مسلم پولرائزیشن نہیں ہوگا، جبکہ یو پی کا چناؤ چل رہا ہے. یہ مسئلہ انہوں نے پیش کیا تو ہم کو تو اپنی بات تو کہنی پڑے گی نا. ہم کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ ہمارے حقوق کے اوپر جو ہے ضرب ہو رہی ہے بہت بڑی. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اگر آج کل قانون آ جاتا ہے کہ مسلم لڑکیاں جو ہے اسکارف، کوئی نقاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی نقاب کی بات نہیں کر رہا ہے، اسکارف جو پہن کر کے وہ اسکول میں نہیں جا سکتی ہیں، وہ کالج میں نہیں جا سکتی ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ ساری ہماری بچیاں اکثریت یعنی کم سے کم 50% سب نہیں کرتی ہیں، یہ سب نہیں پہنتی ہیں اسکارف، لیکن کافی پہنتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ اسکول سے باہر ہو جائیں گی، کالج سے باہر ہو جائیں گی. یہ تو ایک سازش ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو تعلیم سے دور رکھنا، اس کی سازش ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسرے سیاسی فائدے ہیں وہ الگ سے ہیں. وہ تو اس کے خلاف بولنا ضروری ہے. لیکن ہمارا مظاہرہ جو بھی ہے، اور میں سمجھتا ہوں اب تک ایسے ہی رہا ہے، کہ وہ امن پسند ہونا چاہیے. اس میں کوئی اگر ہم جو ہے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ غلط ہوگا، وہ انہیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے ان کا فائدہ ہوگا. لیکن صرف بات کو اپنے کے رکھنا، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مذائقہ نہیں ہے. تو یہ تھے ڈاکٹر ظفر الاسلام خان صاحب. ان سے جو بھی سوال کیا گیا
آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انہوں نے ان کا جواب بڑی ایمانداری سے دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی خاص پیشکش۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ روزنامہ خبریں کے فیس بک پیج کو لائک کریے، اس کو فالو کریے، اور پروگرام جو بھی آپ سنیں اس پر کمنٹ باکس میں جا کر اپنا کمنٹ ضرور دیجیے، تاکہ ہم کو یہ معلوم ہو سکے کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔